اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ یہ پروگرام امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کی ولادت کی مناسبت سے ہو رہا ہے، عشرہ کرامت کہ ہر روز ایک عالم دین آپ کی خدمت میں ہے۔ آج کے مہمان ہیں ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ظہیر عباس باقری صاحب کہ انشاءاللہ ان کی خدمت میں چلتے ہیں ناظرین ہم اور آپ، اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ان ایام جو یہ ایام عشرہ کرامت سے منسوب ہیں کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ہمشیرہ ان کی بہن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں، ان ایام کی آپ تمام سامعین کو اور ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آقا بہت بہت شکریہ بہرحال زحمت کی آپ نے کہ اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں کہ بہرحال جیسا کہ آگاہ ہیں کہ یہ پروگرام امام رضا علیہ السلام کی سرزمین پر ہو رہا ہے، سرزمین مشہد المقدس، اور ہر روز بہرحال جو گفتگو چل رہی تھی امام رضا کی زندگی اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر، بہرحال آج ایک سوال بہرحال جو پیش بھی آیا ہے اس میں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس پہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر وضاحت ہو جائے کہ سیرت اجتماعی اور فضیلت امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں، تو بہت شکر گزار ہوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، اما بعد۔ آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ضرورت بھی ہے اس چیز کی، کیونکہ اسلام ایک اجتماعی اور معاشرتی دین ہے کہ جو انفرادیت سے دور ہے اور اجتماعیت کے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام کی جتنی بھی آپ عبادات دیکھ لیں گے تمام کی تمام اکثر اجتماعی ہیں۔ صحیح۔ جیسے نماز جمعہ ہے وہ بھی اجتماعی ہے، نماز جماعت ہے، 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اجتماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کہ جو شخص نماز جماعت کو گھر میں پڑھے اس کا ثواب کتنا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھے اس کا ثواب کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ کیونکہ دین اجتماعی ہے اسلام۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ مثلا اجتماع میں آدمی رہتا ہے کہ ہر روز جب جماعت میں جائے گا تو یہ پتہ چلا ایک دن کسی دن نہیں گیا تو اس میں جو ہے ایک دوسرے کی عیادت بھی ہو سکتی ہے، صلہ رحم بھی ہو سکتی ہے، بہت عمدہ۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ جو ہے یہ دین اجتماعی ہے، اور اسلام نے رہبانیت کی جو ہے وہ ممانعت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ دین اسلام ہے۔ اسلام میں جو ہے نا ذرا سی بھی انفرادیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے۔ جیسے تمام کی تمام عبادات جو ہیں، اکثر عبادات روزمرہ کی بات لیجئے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جتنا ثواب جماعت کے ساتھ ہے اتنا نہیں ہے۔ صحیح۔ حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے گیا مسجد میں اور جماعت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے کہ اس نماز کو جو پڑھی ہے دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ فقہی مسئلہ ہے، یعنی فقہی مسئلہ ہے کہ یعنی ایک شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے نماز اپنی پڑھ لی لیکن اب اس کے بعد دوبارہ جماعت شروع ہوئی تو وہ دوبارہ نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جماعت کی اہمیت جماعت یہ اجتماع کا یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انفرادی اور شخصیتی اخلاق اور سیرت تھی، اس کے علاوہ جو حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتماعی شخصیت ہے وہ بھی ایک انفرادی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ اجتماع میں کس طرح رہنا چاہیے، سبحان اللہ، محفل میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا چاہیے، مجالس میں کس طرح برخورد کرنی چاہیے لوگوں سے۔ امام کے اخلاق میں سے یہ اخلاق تھا، سیرت اجتماعی میں سے، کہ جب کسی مجلس میں ہوا کرتے تھے اور لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو کسی کی بات میں بیچ میں بات نہیں اٹکاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک معصوم کی ایک تاکید ہو گئی اور زندگی کا ایک روش بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی دو فرد آپس میں بات کر رہے ہیں بغیر اجازت کے ان کو بات کو نہ کاٹیں۔ ہاں یہ غلط ہے، یہ اکثر ہمارے اجتماع میں دیکھا گیا ہے کہ مثلا 2 بزرگ یا 2 بھائی یا 2 شخص آپس میں محض گفتگو ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ ایک تیسرا شخص وہ بیچ میں جو ہے وہ بول پڑتا ہے بغیر اجازت کے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعا بولے تو پہلے اجازت لے کے معاف کیجیے گا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو داخل ہو جائے ان کے بحث میں، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو یہ خلاف ادب ہے۔
ہاں یعنی کہ آداب میں سے یہ چیز بھی اور معصوم نے کر کے بھی بتایا ہے کر کے. تو یہ اس کا مطلب کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں چیز کو لانا چاہیے کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ماں باپ کر رہے ہیں، بھائی بہن کر رہے ہیں، دوست کر رہے ہیں، اور تیسرا آدمی اس میں سے کود پڑتا ہے، تو یہ بہرحال یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کیونکہ امام ہے، اور امام جو ہے ہمارے امام سے زبان سے امام نہیں کہ مثلا ہم نے مان لیا کہ امام رضا ہمارے امام ختم نہیں، بلکہ امام یہ ہے کہ جو ان کی سیرت ہے وہ ہماری سیرت ہونی چاہیے، یعنی قولاً فعلاً عملاً تمام چیز ان کے پیرے ہونے چاہیے. امام کا معنی ہے، امام کے لغت میں مانیں گے پیچھے پیچھے چلنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا ان کا قدم اس کے پیچھے ہمارا قدم، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. یہی ہم امام کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. بے شک. تو سب سے پہلی جو امام کی اخلاقی تھی کہ جب اجتماع میں بیٹھتے تھے، جب لوگ بات کرتے تھے تو بیچ میں کسی کی بات میں بحث میں جو ہے نا آگے نہیں آتے تھے. سبحان اللہ. جب تک کہ اس کی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور یہ نہیں، یہ جو میں نقطہ بیان کروں، یہ امام کا وہ مخالف ہے کہ جو امام کو جو ہے مدینے سے مرو کی طرف لے کر آئے خراسان کی. وہ بیان کر رہا کہ میں نے امام کے اخلاقی سیرے میں دیکھا، اور راستے میں تھا، ہر جگہ وہ دیکھتا چلا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو محفل میں جو شیعوں کی اور اس میں ہوا کرتی اس میں دیکھا. اس نے کہا دوسری بات یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا، کبھی جو ہے بلند آواز میں ٹھٹا نہیں لگایا انہوں نے. ہاں یعنی اکثر ہوتا لوگ خوشی کے مارے پورے محلے والے سن لیتے ہیں. یہ اخلاق کے اجتماعی میں سے ہے کہ جب سب بیٹھے ہوں تو کوئی زور زور سے جو ہے کیا ہے وہ ہنسے، بلکہ وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے امام کو جب بھی دیکھا وہ صرف مسکراتے، تبسم کی حالت میں دیکھا. صحیح صحیح صحیح. تیسری چیز یہ ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ لوگوں کے درمیان، جب لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے، آگے پیچھے ہوتے تھے، تو کبھی اپنے پیر کو پھیلاتے نہیں تھے. سبحان اللہ. یہ اکثر بہرحال آپ کی قبلہ بات کرو کہ اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، چاہے بلکہ اسلام کی شریعت چھوٹا بڑا سب برابر ہے. تو اس وقت یعنی اگر اجتماع میں آدمی ہے تو یعنی پیر لوگ دراز کر دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو ٹھیک، چلو کنارے ہو بیٹھ جائے کر لے، ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے بغیر کسی احتیاط، بغیر کسی بنا پہ اس پیر کو دراز کرتے، یعنی یہ معصوم کی سیرت رہی کہ ان چیزوں کی جو ہے دوری کے ظاہر چھوٹی چیز ہے، لیکن ایک ایسا اخلاق دشمن بیان کرے، مخالف بیان کرے کہ امام کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام کسی مجلس میں اور محفل میں بیٹھے ہوں، تشریف فرما اور انہوں نے جو ہے پیر اپنے دراز کیے ہوں، پیر پھیلائے ہوں. اس سے اور ایک آگے چیز ہے تو پیر پھیلانے کا کہا کہ میں نے کبھی امام کو نہیں دیکھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوں اور تکیہ لگائے ہو. احسن، جزاک اللہ جزاک اللہ. یعنی تواضع اور انکساری کی حد ہے، یعنی احترام مجلس ہے. یہ مجلس کے جو احترام و آداب ہوتے ہیں اس کا ایک ادب یہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں، چاہے مجلس جشن کی ہو، محفل ہو، یا امام کی کسی کی مجلس ہو، یا آپس میں جشن ہو، برتھ ڈے ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، تو اس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سیرت عملی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے یہ کہا نہیں صرف کہ اے میرے چاہنے والوں آپ جو ہے وہ پیر نہ پھیلانا، نہیں بلکہ امام نے خود کبھی، یعنی وہ راوی کہتا ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا، کہتا میں نے کبھی نہیں دیکھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ انہوں نے محفل میں بیٹھے اور اپنے پیر جو دراز کی ہوں، پیر پھیلائے ہوں، کبھی نہیں. واقعی ناظرین، یعنی واقعی بہت بہترین اس وقت یہ چیز جو آپ کو ہمیں ملی ہے، نقطہ ملا ہے کہ معصوم کی یہ سیرت رہی کہ معصوم کبھی اجتماع میں، اس لیے کہا گیا کہ اجتماعی زندگی مولا نے کر کے دکھائی کہ کبھی اپنے پیر کو نہیں پھیلایا، کبھی ٹیک نہیں لگایا، کبھی بلند آواز میں مولا نے گفتگو نہیں کی، اور کبھی مولا کے لیے یعنی اپنے جد سے ہوتا ہوا چلا رہا ہے کہ جناب رسول خدا کے لیے ملتا کہ ہم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور کبھی بلند آواز سے کسی نے ان کو جو ہے نہیں دیکھا. تو یعنی ایک چیز ہمارے لیے بھی یہ ہو گئی کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو ہم اپنائیں تاکہ معاشرے میں اس سے عزت بڑھے، اس سے اور زیادہ ہماری عزت بڑھے ہوتا ہے. راوی بھی جو ہے وہ امام کی اس بات کو دیکھ رہا ہے دقت سے، اور یہ یعنی معتبر روایت میں بیان کیا، سنیوں کے نزدیک بھی شیعوں کے نزدیک بھی ہوئی ہے کہ امام کا اتنے مؤدب اور بااخلاق تھے اجتماع کے اندر، انفرادی خیر جو اجتماع کے اندر تھے کہ وہ کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے، کبھی بلند آواز سے ہنستے نہیں تھے، کبھی ٹیک نہیں لگایا کرتے تھے، کبھی کوئی تکلم کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس کی بات میں جو ہے نا وہ کاٹتے نہیں تھے اس کی بات. سبحان اللہ. بلکہ اسی میں قبلہ یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ کے اہلیہ محترمہ خود امام رضا علیہ السلام کی بھی سوال کیا گیا تھا کہ مولا کی زندگی پر کچھ چیزیں تھوڑا سا اگر ہو سکے بتایا جائے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں نے کبھی آقا کو کبھی ذرہ برابر بلند آواز میں مجھ سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی، یعنی یہ گھریلو، یہ تو انفرادی ہے گھریلو. اور اس کے بعد امام نے کبھی مجھ سے کوئی چیز بلا وجہ طلب نہیں کی ہے،
اور امام نے ان چیزوں کا بھی خیال کیا، اگر میں کسی وقت کسی کام میں اگر مشغول ہوں تو مولا نے وہ چیز مجھ سے طلب نہیں کی بلکہ اٹھ کر خود جا کر اس چیزوں کو لے لیا. یہ چیزیں یہ واقعی یہ معصومین کی ہماری یہ زندگی میں سیرہ ہے. آج ہوتا ہے کہ مثلا شادیاں ہو جاتی ہیں، بیوی کو غلام سمجھا جاتا ہے. غلط نہیں ہے، غلط ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا، معاف کیجیے آپ کی بات کو بیچ میں منقطع کر رہا ہوں. یہ ہماری سیرت نہیں ہے، یعنی سیرت اسلام نہیں ہے، سیرت معصومی نہیں، بلکہ کیونکہ ہمارا معاشرہ ہند و پاک جو بر صغیر کا جو معاشرہ ہے وہ کیونکہ یہاں پہ مشہور ہے، مشہور ہے کہ مثلا ہندوستان جو ہے ہفتہ تو 2 ملت، یعنی ہندوستان ایک مشہور ہے دنیا بھر میں 72 فرقے 72 جو ملت ہے اس کے اندر. تو طبیعی ہے کہ جب ایک معاشرے کے اندر 72 اور دیگر مذاہب سنی شیعہ اور مثلا جو ہے کافر اور مشرکین اور منافقین کون سے مذاہب، اتنے مذاہب میں تو ظاہر ہے تھوڑا بہت اثر آ ہی جاتا ہے. ہاں آ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں اپنے یہ طریقہ اپنے دین کو دکھا سکتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی جو چیز کو لے لیں، بلکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اتنا غنی اور اتنا جو ہے پر برکت ہے اور اس کے اندر اتنی تمام چیزیں ہیں، تمام احکامات ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کو لینے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ دوسرے ہم سے لے رہے ہیں. یعنی اتنا خزانہ ہم لوگ کے پاس ہے کہ ایسا ضرورت ہی نہیں کسی. کوئی شریعت اسلام نے کوئی چیز ایسی باقی چھوڑی ہی نہیں ہے کہ جس کو انسان کو ضرورت نہ ہو. یعنی ہر وہ مسائل کے جس کو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو لوگ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن ہمارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہے. تمام مومن کو بتایا کہ یہ روش ہے، یہ راہ ہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت عمدہ گفتگو رہی. بہرحال وقت میں ہمارے پاس اجازت نہیں، بس یہیں پہ تھوڑا سا ہم لوگ وقفہ کرتے ہیں کہ شاعر اہل بیت بھی ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ، کہ ان سے ہم لوگ انشاءاللہ اشعار سنیں گے مولا امام رضا علیہ السلام کی شان میں، کہ شاعر اہل بیت جناب موسیٰ موسوی صاحب قبلہ کے انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پلٹتے ہیں اپنی گفتگو کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو. ارے جیسے توحید دمشق کا کوئی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے. کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں.
وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، جہاں جبریل کے جانے کبھی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں۔ حضرت ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت جناب موسیٰ موسوی صاحب، اور چلتے ہیں قبلہ ظہیر صاحب کی خدمت میں۔ جیسا کہ ہم لوگ کی گفتگو چل رہی تھی سیرت اجتماعی اور فضیلت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، قبلہ ہم لوگ کی بہرحال گفتگو الحمدللہ بہرحال تقریباً وہ وہاں پر تکمیل تک تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ ایک سوال اسی اجتماعیات میں بھی، زندگی امام رضا علیہ السلام میں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مامون، کہ جس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرو کے لیے بلایا تھا، یعنی مدینے سے لے کر مرو تک جو بلایا تھا، تو مولا کو جو اس نے بلانے کے بعد وہ مولا کو ولی عہدی دینا چاہتا تھا، تو مولا کو اس نے جو ولی عہدی دی تو مولا نے قبول کی ولی عہدی، لیکن کن شرائط کے ساتھ، کہ اگر ایک روشنی اس پہ تھوڑا سا ہو جائے اور کوئی واقعہ وغیرہ بھی اگر ضمن میں آ جائے تو ناظرین کے لیے بہرحال مفید ثابت ہوگا۔ آپ کا سوال یہ ہے ولی عہدی کے سلسلے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے سب سے اہم واقعہ جو ہے یہ ولی عہدی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی عہدی قبول کر لی جی جی، تو شیعوں میں دو گٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، اسی وقت وہیں پر؟ جی جی، وہیں پر جو ہے شیعوں میں دو گٹ ہو گئے، جو صحیح صحیح معتقد اور جن کا ایمان قوی اور مستحکم تھا وہ تو مولا کے ساتھ تھے، صحیح، لیکن جن کا جو ہے ایمان زیادہ مستحکم اور مضبوط نہیں تھا وہ ڈامڈول یقین والے جو ہوتے ہیں، صحیح جی جی۔ تو یہی وجہ تھی کہ ایک شخص جو اس کو منافق ہے یہ شیعوں میں، وہ شخص آتا نقل کرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے پاس آتا ہوں اسی ولایت عہدی کے سلسلے میں، وہ ایسا شخص ہے کھل رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی ولی عہدی قبول کر لیں، تو اس کے ذہن میں تھا، تو وہ اپنے گروہ سے کہہ کے گیا کہ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرزند حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے معلوم کروں گا، اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر ان کا جواب قانے کنندے اور مجھے قانے نہیں کر پائے تو میں ان کو وہیں پر شہید کر دوں گا۔ اس نے کیا کیا تھا، اس نے کم وقت نے ایک چاقو زہر آلود اپنے تھیلے میں چھپا رکھا تھا اور چھپا کے لے گیا تھا کہ اگر مجھے قانے کنندے اور جس امام کے سوال سے میں قانے ہو جاؤں گا تو ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر قانے نہیں ہوا تو میں ہی حملہ کر کے ان کو شہید کر دوں گا۔ اس کی نیت اس کم وقت اس طرح تھی، وہ منافق تھا اور کہتے ہیں کہ وہ خوارج میں سے تھا، اس کا پہلے سے بھی عقیدہ اس کا جو ہے، اس کا عقیدہ خوارج والا عقیدہ تھا، وہ خوارج میں تھا، لیکن شیعوں کے درمیان تھا، وہ منافق کی شکل میں درمیان میں رہے، پہچان مل نہیں رہتا، وہ صرف اس کا ارادہ ہی تھا کہ فتنہ پھیلائے جو متزلزل اور جن کا عقیدہ اور جن کا ایمان شیعوں کا ابھی نہیں تھا مستحکم میں، ان کے درمیان یہ فتنہ پھیلایا اور کہا کہ امام تمہاری برحق نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے ظالم کی جو ہے وہ کیا ہے ولایت عہدی قبول کر لیا۔ تو کہتا کہ میں اپنے دوستوں سے اور ہم گروہ سے کہہ کے چلا گیا کہ اگر مجھے قانے کر پائے امام رضا تو کچھ نہیں، اگر قانے نہیں کیا تو میں ان کو وہیں پر شہید کر دوں گا۔ لہٰذا وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ نے مامون کہ جو جابر ہے ظالم، آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جابر بادشاہ ہے اور حق خلافت اس کا حق نہیں ہے، خلافت اس کا حق نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کی ولایت عہدی قبول کر رہے ہیں۔ تو امام نے جو ہے اس سے پہلے کہ اس کا جواب دیتے امام نے کہا کہ وہ چاقو کہ جو تم نے چھپا کر رکھا ہے اس کو توڑ دو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم میری بات سے قانے ہو جاتے اور راضی ہو جاتے ہو تو اس کو چاقو توڑ دو، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا۔ تو اس کو بہت وہ ہوا تعجب کہ امام اس چاقو کے بارے میں جانتے کہ جس کے علاوہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، خود ہی بتا کہ یہاں کوئی تھا نہیں بتانے والا، یعنی اس نے حتیٰ اپنے گروہ کو تک نہیں بتایا کہ جو ہے میرے پاس چاقو ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ زہلا کہا اس نے جو کہتا کہ میں نے وہ چاقو نکالا اور وہیں سب کے سامنے چاقو توڑ دیا۔ پھر امام نے کہا کہ اب سنو جواب۔ امام نے کہا یہ کلمات میرے ہیں نا کہ اب سنو جواب، معاف کیجیے گا، یعنی امام نے
فرمایا کہ دیکھیے کہ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ جو نبی رسول تھے، جی جی کہا جی فرزند رسول تھے، کہا کہ انہوں نے آیا مصر کے بادشاہ کی جو ہے وزارت خزانہ کو قبول نہیں کیا، صحیح، یعنی قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے درخواست کی مجھے خزانچی بنا دیجئے جی اے مصر کے بادشاہ. اور یہاں تو بہرحال خود مامون جی زبردستی دے رہا ہے اور مولا کو. ادھر فرق ہے کہ امام منع کر رہے ہیں ولایت عہدی مجھے کو نہیں چاہیے، کہ نہیں چاہیے، لیکن وہ جبرن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. خطرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو امام نے عرض کیا، امام نے فرمایا کہ جب وہ مثلا مصر کا بادشاہ جو تھا وہ کیا تھا، کافر تھا. ہاں وہ بھی کافر تھا، کافر تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن یہ مامون لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وحدانیت قائل ہے، مسلمان ہے. تو جب نبی رسول حضرت یوسف علیہ السلام ایک کافر کی درخواست کر کے اس کی وزارت کو قبول کر سکیں اور اس کے برابر میں بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، تو مجھے کیا مشکل ہے کہ میں ہی فرزند رسول ہوں، اور یہ تو کافر نہیں ہے، تو مسلمان ہے، وحدانیت کو ماننے والا ہے، رسول کا ماننے والا ہے، تمام انبیاء کا ماننے والا ہے. جبکہ خود مولا ہی کا حق ہے. جی جی خود مولا ہی کا حق ہے اس جگہ پہ، تو مولا ہی کا حق تھا. یہ ہوا تو اس نے جو ہے اس بات کو جو ہے قبول کیا مولا کی. اور اس کا جو ایمان میں نے عرض نہیں کیا قبل میں کہ جو ہے دو گروہ تھے، ایک شیعوں کا متزلزل اور ایک جو مستحکم. یہ متزلزل شیعوں میں سے تھا، لیکن اب مستحکم ہوا. جیسے امام کی یہ بات سنی اور امام نے مستحکم اور قانے جواب دیا کہ جب ایک نبی جو عظیم نبیوں میں سے ہے وہ قبول کر سکتے ہیں، وہ بھی کافر کی، میں تو ایک مسلمان ہے اور یہ بھی میرا حق بھی، میری حق ہے. تو دوسرے جو ہے ایک سلسلہ میں، اس سلسلے میں ولایت عہدی کے جو سلسلے میں ہے بہت سے سوال کرتے ہیں. جی جی مومنین کے علت کیا تھی کہ مامون جو ہے وہ پیشنہاد کرنا اور ان کو جو ہے کہ مولا کو جو ہے ولایت عہدی کیوں دینا چاہتا تھا، اپنے کسی خاندان، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو، کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا تھا. تو یہاں پر علماء کرام نے جو ہے وہ 4 یا 5 علتیں بیان کی ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جو مامون امام کو ولایت عہدی دینا چاہتا تھا. سب سے بڑی علت یہ تھی کہ جو شیعہ تھے وہ مخالف تھے کس کے، مامون کے. وہ چاہتا تھا کہ ولایت عہدی دے کر امام رضا کو، شیعوں کو اپنی طرف کر لے، اپنی جانب کر لے. ہاں ان کو جو بکھرے ہوئے تھے چاہتے تھے مولا کو لے آئے ہیں، سب موافق ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے مولا کو بٹھا سب میرے جو مخالف موافق ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ ابھی 2 سال پہلے یعنی جب یہ امام رضا علیہ السلام کو سن 2001 ہجری میں ولایت عہدی دی گئی، اس سے 2 سال پہلے خلیفہ جو مامون تھا یہ اپنے بھائی امین کو مار کر قتل کر کے جیل میں بیٹھا تھا. لہٰذا سیاسی پہلو سے جو ہے نا اس کی حکومت متزلزل تھی، عباسیوں کی طرف سے بھی، شیعوں کی طرف سے، علیویوں کی طرف سے بھی. دوسری وجہ تھی علیویوں کا. علیوی جو چاہتے تھے کہ اس کے خلاف قیام کریں، کیونکہ جو وعدے بنی عباس نے دیے تھے کہ اگر ہماری حکومت آ جائے گی تو علیویوں کو جو ہے نا ہم سرکار لائیں گے، علیویوں کو جو حکومت دیں گے. برعکس ہو گیا، وہ برعکس ہو گیا، اور اس نے نہ کہ جو ہے علیویوں کی حمایت کرتا بلکہ علیویوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. مامون نے، ہارون نے کیا، اس کے والد نے، باپ نے، اس نے بھی شیعوں کو کافی جو ہے نقصان پہنچایا اور امین نے بھی کافی نقصان. بنی امیہ بنی عباس ظالمین حکومت تھی. یہ تو بہانہ تھا کہ علیوں کے ذریعے حکومت پہ آئے تھے بنی عباس اور چاہتے تھے کہ ان کے ذریعے اپنی حکومت کو مستحکم کریں بنی امیہ خلاف. ایک وجہ رہی. تیسری وجہ یہ تھی کہ مثلاً اس کے ذریعے اپنی حکومت کو مستحکم کرے. صحیح. یعنی جب دونوں اکٹھا ہو جائیں گے علیوی بھی، عباسی بھی دونوں، اور یہ تمام کے تمام تو میری حکومت جو ہے مستحکم ہوگی. اور سب سے بڑی اس کی دلیل کوئی امام ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. جب امام ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. سب سے بڑا خطرہ سیاسی اعتبار سے اس کی نظر میں امام علیہ السلام سے کہ اگر مدینے میں رہیں گے تو میری حکومت ہو سکتا ہے چلی جائے، پلٹ جائے. یہ علت ہے. چوتھی علت جو بیان کرتے ہیں علماء یہ ہے کہ خود عباسیوں کو تنبیہ کرنا چاہتا تھا. تو دیکھو تم عباسی زیادہ وہ مت بنو کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور بہت قوی ہیں اور ہر لحاظ سے وہ نہیں، میں چاہوں تو کسی اور کو بھی اپنی حکومت دے سکتا ہوں ظاہری طور سے. تو ایک تنبیہ کرنا تھا ان کو، یہ متذکر کرنا تھا عباسیوں کو کہ جو اس کے خلاف جو ہے اٹھ رہے تھے. یہ کہ اور آخری اور سب سے مہم علت کہ جو چاہتا تھا کہ مامون امام کو ولی عہدی دے وہ یہ تھی کہ امام کی شخصیت کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نیچے لے کر آئے، ان کی شخصیت کو جو ہے داغدار کرے کہ یہ کیسے امام ہے کہ ظاہری یہ حکومت قبول کر رہے ہیں، جبکہ ان کا خاندان کبھی حکومت میں آیا نہیں ہے اور یہ حکومت قبول کر رہے ہیں، یہ حکومت کر رہے ہیں. تو وہ چاہتا تھا شخصیت کہ جو اہل سنت کے درمیان بھی، عباسیوں کے درمیان بھی، علیوں کے درمیان بھی اور شیعوں کے درمیان بھی جو امام کی ایک عزت و احترام تھا اس کو کیا ہے، اس کو جو ہے کیا ہے
پانی لے کے اس کو کم کرے اور ایک داغدار کرے، آلودہ کرے ان کی شخصیت کو، یہ علت تھی۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی ولایت ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن پانی پھیر دیا، لیکن 5 شرطیں رکھی خود مولا نے شرطیں رکھی۔ 5 شرطیں رکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میں حکومت میں کوئی دخالت نہیں کروں گا، ذرہ برن میں اصلاً کوئی مداخلت نہیں کروں گا، تم چاہے سیاہ کرو یا سفید کرو، مجھے کوئی ربط نہیں ہے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ دوسرے کہ میں کسی کو نہ عزل کروں گا، کسی حکومت کے معمول کو، یا کسی کو نصب کروں گا۔ صحیح۔ تیسری کہ میں قضاوت نہیں کروں گا دربار میں، صحیح، کہ میں کسی طرح کی انصاف کروں، مین پوائنٹ جی کہ میں کسی طرح قضاوت کروں یا کسی کے درمیان انصاف کروں، میں یہ نہیں کروں گا۔ صحیح۔ چوتھی جو تھی کہ میں جو ہے کیا نام ہے امور دینی میں جو دین کے امور ہیں اسلام میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ صحیح صحیح۔ جی اس کو جو ہے میں جا بجا نہیں کروں گا، مثلا جو ہے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام۔ اگر تم کوئی چیز چاہو گے جو جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، حلال محمدی تھا الی یوم القیامہ، حلال اور حرام محمدی الی یوم القیامہ، میں دین میں کوئی جا بجائی نہیں کروں گا کسی طرح کی۔ یہ امام کی شروط میں سی تھی۔ صحیح، کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام رکھی، اگر ظاہراً اگر ہم ان 4-5 شرطوں کو جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت عہدی کو قبول کرنے کے لیے رکھی تھی، اگر اس کو دیکھا جائے تو ولایت عہدی کچھ نہیں ہے، تھی نہیں، کیوں؟ خالی بس ظاہراً مولا بیٹھے ہوئے، لیکن مولا نے جب کہا میں کچھ ہوں نہیں، خالی میں بس آ رہا ہوں، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ امام نے جان کا خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا، اور امام نے کہا تھا اس سے کہ میں جانتا ہوں کہ تو اس سے پہلے کہ مثلا مجھے ولایت عہدی پہنچے تو مجھ کو شہید کرا دے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ صحیح، تاکید کی تھی اس کی طرف۔ اور دوسرے یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سارے اس کے مقاصد سو جانتے تھے، اس کے برے مقاصد کو جانتے۔ میں نے عرض کیا کہ امام کو بے عزت کرنا چاہتا تھا، شیعوں کو جو ہے سہارا لے کر جو بھی حکم دیتا کہتے کہ مولا کے حکم سے ہو رہا ہے، کسی کو قتل کر دے، کسی کو عزل کر دے، کسی کو نصب کر دے، یعنی مولا راضی ہیں۔ تو مولا امام نے یہاں تک بھی یہ بھی تو شاید مولا نے واضح طور سب کے درمیان یہ کہا تھی کہ اکیلے میں بات نہیں، دربار میں مولا نے کہا میں تمہاری ولی عہدی قبول کروں، لیکن یہ میری شرائط ہیں۔ تو اس نے کہا چلو اتنا ہی صحیح ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ امام نے اس کی تمام سیاستوں کو پانی پھیر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت عمدہ گفتگو رہی۔ بس 1 منٹ کا ہم لوگ کے پاس ٹائم ہے، اور اگر تھوڑا سا ایک ثواب لے لیا جائے، یہاں پہ بی بی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ جناب ان کے ایام چلیں کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ایک ثواب خالی مختصر سا ہو جاتا کہ ناظرین اس سے بھی استفادہ کریں۔ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے زیارت کے سلسلے میں جو ہے نا 3-4 ائمہ سے روایت ہیں۔ جی خود حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، اور ان کے بھتیجے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، یہاں تک کہ 7ویں امام سے بھی روایت ہے۔ جی تمام، یعنی ان سے جو ہے وہ باقاعدہ طور سے روایت ہے، اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، معصوم ہے سب، یہ چاروں کے چاروں معصومین والوں کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے والد ہیں، لیکن یہ امام ہے۔ امام جو کہتا ہے، امام اپنی جو ہے وہ عہدے امامت حجت ہوتی ہے امام کے، تو وہ فرمانے کہ جو بھی میری بہن کی زیارت، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی قم میں میری بہن کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک حدیث اور میری نگاہ سے قبلہ گزری ہے کہ امام رضا السلام نے کہا تھا کہ جو بھی میری بہن معصومہ کی قم میں زیارت کرے کمن زارنی، ایسے ہی جیسے اس نے میری زیارت کی، امام کا رتبہ اتنا بڑا، یعنی اس طرح سے تاکید کرے۔ سبحان میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے آپ نے عرض کیا، اچھا کیا، میں یہ عرض کرنا تھا کہ کتنی اہمیت ہے حضرت معصومہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جو اتنی وہ ہے کہ جو منظارہ المعصومہ کہنا وجب له الجنہ، اس پر جنت واجب ہے، معمولی چیز نہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ ہے، اگر وقت ہو تو عرض کر دوں، ہاں اگر مختصراً ہو جائے کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام علیہ کی عظمت کے سلسلے میں امام صادق سے ایک وہ ہے کہ علامہ اور آیت اللہ مرشی نجفی کا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن خیال آیا کہ میں مخفی خبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کچھ ڈھونڈوں کس طرح سے، تو انہوں نے جو استغاثہ کیا، ایک عمل کیا 40 شب کا، صحیح، اور 40 شب کا جو عمل کیا، جب 40 شب عمل کرنے کے بعد سوتے ہیں تو خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یا جب رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی دادی کی جو ہے قبر کا نشان بتا دیجیے، تو کہا کہ آپ جو ہے رجوع کیجیے کریم اہل بیت کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ حضرت مرشد رحمۃ اللہ سوچتے ہیں کہ ان سے مراد شاید حضرت فاطمہ زہرا ہیں سلام اللہ علیہ. کہ میں جب رسول اللہ میں وہی تو چاہتا ہوں کہ رجوع کروں کریم اہل بیت کی طرف. تو امام فرماتے کہ نہیں، میری مراد معصومہ فاطمہ ابن موسیٰ ہیں. سبحان اللہ. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی زیارت کرو تو ان کی قبر کی زیارت کر لو. یعنی اگر گویا تم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو معصومہ قم کی قم میں زیارت کر لو، تو ویسے ہی ثواب ہے جیسے حضرت فاطمہ. سبحان اللہ. ناظرین واقعی یہ تو بہت عمدہ، خدا قسمت کرے اور ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ کہ بی بی معصومہ کی زیارت کے لیے بھی آپ لوگ انشاءاللہ اور راستے ہموار ہوں. کہ اگر کسی کے دل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا اگر اس کی تمنا ہے تو اس وقت اس کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ وہ جناب معصومہ قم کی زیارت کر لے، کہ ان کی زیارت یعنی دونوں معصومہ کی زیارت ہو گئی ہے انشاءاللہ. حضرات ناظرین بہرحال شکر گزار ہیں قبلہ کے بہرحال زحمت اور بہرحال آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت دیا ہمارے اور آپ کے لیے ناظرین. اور یہیں پہ ہم اجازت چاہتے ہیں، بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ایک دعا کے ساتھ کہ پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. خدایا ہم سب کی جو مشکل گرفتاریاں انہیں دور کر دے. خاص طور سے بہت فون آ رہے ہیں جو مریض بیمار گھروں ہاسپٹلوں جہاں کہیں بھی ہے، پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان سب کو ہم سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے. اور دعاؤں میں جو آخری دعا جو ہمیشہ کرائی، پروردگار موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے انشاءاللہ. حضرات ناظرین بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور بہرحال یہ پروگرام یہیں پر اختتام، انشاءاللہ کہ اگلے پروگرام میں کسی اور عالم دین سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.